نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز، یہی ہے وقت سفر میرے کارواں کے لیے۔ ہزار خوف ہو لیکن زباں ہو دل کی رفیق، ہزار خوف ہو لیکن زباں ہو دل کی رفیق، یہی رہا ہے ازل سے قلم دروں کا طریق۔ ہوا ہے وہ تند و تیز لیکن چراغ اپنا جلا رہا ہے، ہوا ہے وہ تند و تیز لیکن چراغ اپنا جلا رہا ہے۔ وہ مرد درویش جسے حق نے دیے ہیں انداز خسروانہ۔ حضرت مولانا خلیل الرحمن صاحب سجاد نعمانی دامت برکاتہ العالیہ ہم سب کے مربی، ہم سب کے شیخ، ہم سب کے دینی اور روحانی پیشوا، عالم ربانی اور بے باک قائد، ملت ہندیہ کے بلکہ ملت اسلامیہ کے لیے اپنے مبارک سینے میں غرض مند دل کے مالک، یہ عظیم شخصیت آج ہم سب کے درمیان تشریف رکھتی ہے۔ انہوں نے یہاں اپنی تشریف آوری سے نواز کر کے اس ناچیز کی درخواست کو شرف قبولیت عطا فرما کر کے ہم سب کی اوقات بڑھائی ہے، اور ہم سب کے جو عقیدت بڑے جذبات ان سے وابستہ ہیں، یہ پورا علاقہ بلکہ پورے ملک کی ریاست میں جس طریقے سے پروانوں کی طرح آپ کے عاشق موجود ہیں، اس ریاست میں بھی آپ کے چاہنے والوں کی کوئی کمی نہیں ہے۔ بلکہ مجھے آپ کے کارواں کے چند حضرات نے یہ بھی بتایا کہ حضرت والا کو سب سے زیادہ اگر خون کسی ملک کی ریاست سے آتے ہیں تو وہ ہماری ریاست جموں و کشمیر ہے۔ یہاں کا نوجوان طبقہ دل و جان سے آپ کو چاہتا ہے، آپ کی فکر کو اپنے سینے کے ساتھ سجائے رکھتا ہے، عقیدت اور محبت سے ان کے دل معمور اور آباد ہیں۔ یہ ازدحام جو لوگوں کا اور آپ کے عقیدت مندوں کا آج اس اونچی پہاڑی پر یہاں امڑ آیا ہے، یہ ان کے والہانہ عقیدت اور ان کی محبت کا جیتا جاگتا ثبوت ہے۔ آپ کی شخصیت کو لوگوں کے سامنے پیش کرنے کے لیے میرے پاس الفاظ بہت ہی ناکم ہیں کہ کیا کہہ کے تجھے یاد کروں سوچ رہا ہوں، کیا کہہ کے تجھے یاد کروں سوچ رہا ہوں، حالانکہ میں الفاظ کی وادی میں کھڑا ہوں۔ میں حضرت سے بسد احترام ملتمس ہوں کہ آپ یہاں یہ طبقہ علماء کا بھی ہے، ائمہ کا بھی ہے، تاجر برادری بھی ہے، پروفیشنل حضرات بھی ہے، وہ اتنی ہی تعداد میں یا اس سے کچھ کم زیادہ مستورات بھی وہاں پردے میں آپ کو سننے کے لیے یہاں حاضر ہوئی ہیں۔ میں بہت ہی ادب کے ساتھ کھلے منہ کھلے جذبات کے ساتھ حضرت والا سے ملتمس ہوں کہ ہم سب کو اپنے کلمات عالیہ سے نوازیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری آواز آتی ہے قریب بھی الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا وقال تعالى وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم
لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. حضرات علماء کرام، خاص طور پر ہم سب کے بزرگ وقت البزرگ والمحترم حضرت مولانا رحمت اللہ صاحب دامت برکاتہ، بہت ہی محبت اور عزت کے لائق میرے بھائیوں بہنوں، نوجوان بیٹوں اور بیٹیوں، چند ہفتے پہلے جب پہلی بار میرے پاس یہ نوجوان عالم، اس ادارے کے بانی و ناظم مولانا سجاد نقوی آئے اور بہت درد کے ساتھ، بڑی محبت اور طلب کے ساتھ یہاں حاضری کی دعوت دی، کچھ حالات بتائے تو اگرچہ میری صحت اجازت نہیں دیتی کہ میں اتنا لمبا سفر کروں، مگر ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہم نے ہمیشہ دیکھا کہ وہ نوجوانوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ ڈالتے ہیں جو کمن، تو میں نے اپنی مغفرت کی نیت سے سفر کا ارادہ کیا، اور یہ تو مجھے اندازہ بھی نہیں تھا کہ اتنے اولیاء اللہ اور صالحین کی صحبت بھی حاصل ہوگی، اور اتنا پیارا مجمع غلامان مصطفیٰ کا، عاشقان رسول کا، جن میں علماء بھی، پروفیشنل بھی، ڈاکٹر وکیل بھی، تاجر بھی، نوجوان بھی، اور سب سے بڑھ کر خواتین اسلام بھی، جو امت کا مستقبل ہیں اور مستقبل کو بنانے والیاں ہیں۔ یہ تو مجھے اندازہ بھی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ میری اس حاضری کو میرے لیے بھی اور آپ سب کے لیے بھی برکت کا، خیر کا، مغفرت اور ہدایت کا ذریعہ بنا۔ میں وقت بچانے کی نیت سے الگ الگ طبقات سے بات کروں گا۔ سب سے پہلے میں علماء کی خدمت میں بہت ہی عاجزانہ کچھ گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ علماء کرام سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ امت پر اپنی شفقت بڑھا دیجیے۔ یہ امت آپ کی ڈانٹ ڈپٹ کی مستحق نہیں ہے، یہ امت آپ کی محبت اور شفقت کی پیاسی ہے۔ اس کے دل دکھانے کے لیے دشمنان اسلام ہی بہت ہے۔ اس امت کو جوڑیے، اختلافات والی باتیں مت کیجیے۔ تو برائے وصل کردن نامدی، نئے برائے فصل کردن نامدی۔ آپ کا ہر جملہ مرہم لگانے والا ہو، فاصلوں کو کم کرنے والا ہو، امت کو جوڑنے والا ہو۔ آپ صرف ایک مسلک کے داعی نہ بنیے
آپ اسلام کے داعی بنائیں۔ اسلام کا دامن بہت وسیع ہے، مسلک کا دامن اتنا وسیع نہیں ہو پاتا۔ اسلام کا دامن بہت وسیع ہے۔ لوگوں کی سمجھ میں جو باتیں آئیں، جو دلیلیں آئیں، جو طرز گفتگو آئے، اس طریقے پر لوگوں سے بات کیجئے۔ کلم الناس علی قدر عقولہ۔ ہر زمانے میں لوگوں کے سمجھنے کا انداز بدل جاتا ہے، ان کے ذہنوں کے سوالات بدل جاتے ہیں۔ اس وقت کے ایجوکیشنل سسٹم میں اور مجموعی طور پر پورے ماحول نے بہت شکوک و شبہات پیدا کر دیے ہیں ہماری نوجوان اسٹوڈنٹس کے ذہن و دماغ میں اسلام کے بارے میں۔ اب تو کئی چینل چل رہے ہیں صرف اسی مقصد سے کہ ان ٹی وی چینلوں سرار کو معاذ اللہ مجروح کرنا ہوتا ہے۔ ہمارے نوجوان بڑے زبردست خطرے میں۔ ہم لوگ جو صرف مدرسوں میں پڑھے ہیں، میں علماء سے یہ بات ان کی جوتیاں اٹھا کر عرض کرنے کی اجازت چاہتا ہوں کہ آپ ان نوجوانوں کی کیفیت کو نہیں سمجھ سکتے۔ ہم لوگ پر اللہ نے بہت کرم فرمایا، ہم بڑے محفوظ ماحول میں پڑے۔ ہمارے ماں باپ نے ہم کو بچپن سے ایمان سکھایا، توحید سکھائی، آخرت کی فکر سکھائی، عشق رسول سکھایا، اتباع سنت سکھائی، بزرگوں کا ادب سکھایا، غیبی نظام پر یقین سکھایا۔ پھر ہم ماں کی گود سے نکلے، گھر سے باہر نکلے تو مکتب میں گئے، اور کاش کہ ہم لوگ مکتب کی قدر کریں اور کشمیر میں مکتب کی کمی کو پورا کرنے کا آج یہ اجلاس اللہ سے عہد کرے۔ مکتب وہ جگہ ہوا کرتی تھی جہاں معصوم بچوں کو اللہ کا ولی بنایا جاتا تھا۔ مکتب کا ہر استاد بچوں پر شفقتوں کی بارش نشانہ کرتا تھا، اور ہر بچہ اپنے استاد کے ہاتھ چومتا تھا، جوتیاں سیدھی کرتا تھا، ادب و احترام کرتا تھا، دعاؤں کی گزارش کرتا تھا۔ آج کے بچے جو سیدھے 2.5 3 ساڑھے 3 سال کی عمر میں اسکول چلے جاتے ہیں، انگلش میڈیم اسکول چلے جاتے ہیں، وہ بچے کیسے سمجھیں مکتب کی محبتوں کو، کیسے سمجھیں مکتب کی روحانیت کو، مکتب کی تربیت کے گہرے اثرات کو۔ حضرات علماء سے گزارش ہے، اور اگر میں یہ گزارش کر کے بے ادبی کر رہا ہوں تو میں پہلے ہی معافی مانگتا ہوں، لیکن میرا اندازہ یہ ہے کہ اسکول کالج جانے والے کشمیری نوجوان بچے اور بچیاں، ان کو مکتب کی ابتدائی تعلیم سب کو نہیں مل پا رہی۔ ان کو وہ شفقت بھرا ماحول، روحانیت بھرا ماحول، صحابہ کی کہانیاں، نبیوں کے واقعات، بزرگوں کے تجربات نہ ان کی مائیں سنا رہی ہوں گی، نہ ان کے والد استاد سنا رہے ہیں۔ وہاں تو ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل اسٹار ہوتا ہے، وہاں تو ناچ اور گانا ہوتا ہے، وہاں میوزک ہوتی ہے، وہاں ننگا پن ہوتا ہے، وہاں ڈانس ہوتا ہے، نہ جانے کیا کیا ہوتے ہیں۔ یہ بچے کس کیریکٹر کے آگے چل کر بنیں گے، اس میں کیا شک ہے۔ وہاں تو کالج میں جانے کے بعد استاذوں کو اپنے بچوں سے، شاگردوں سے اپنی عزت کو بچانا مشکل ہوتا ہے، مذاق اڑایا جاتا ہے، بے ادبیاں ہوتی ہیں، نافرمانیاں ہوتی ہیں۔
تو والدین سے علماء سے خاص طور پر گزارش ہے کہ اس پورے ماحول کو سامنے رکھ کر نوجوانوں کو خاص طور پر گلے لگائیے، ان کی کمیوں کو بالکل نظر انداز کیجیے. اور میں گزارش کر کے رسک لے رہا ہوں بے ادبی کا، آپ جتنی دیر اللہ رسول کی ان سے بات کریں اس سے کچھ کم دیر صحیح رات کے اندھیرے میں اکیلے میں کمرے میں سجدے میں گر کر ان نوجوانوں کے لیے ہدایت اور اصلاح کی دعا مانگیں. ہماری بڑی کمی ہے یہ کہ تقریریں ہماری لمبی ہو گئی اور دعائیں ہماری مختصر ہو. پہلے کے بزرگوں کی باتوں میں جو اثر ہوتا تھا اس کی بہت بڑی وجہ ہوتی تھی، وہ جتنی دیر ہمارے سامنے اللہ کا تذکرہ کرتے تھے اتنی ہی دیر وہ اللہ کے سامنے ہماری باتیں کرتے. یہ عادت چھوٹ گئی. میں علماء کی خدمت میں یہ بات عرض کر رہا ہوں، شفقت، محبت، پیار، عفو، درگزر، معاف کرنا، گلے لگانا. ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں. میں آج سے تقریباً 44 سال پہلے یا 45 سال پہلے ملک شام گیا. وہاں مجھے عام نوجوانوں میں تو بہت بگاڑ نظر آیا، بہت بے حیائی، بے پردگی، عریانیت وغیرہ وغیرہ. لیکن کچھ نوجوانوں میں مجھے تقوی کا نور نظر آیا، بہت پاک دامن نوجوان بچے. میں نے ان بچوں سے پوچھا کہ تمہاری تربیت کس نے کی ہے؟ تو انہوں نے نام لیا. میں نے کہا کہ میں کیا تمہارے شیخ مربی سے مل سکتا ہوں؟ میں مدینے سے آیا ہوں، اس وقت میں مدینے میں پڑھتا تھا. تو اس نے کہا بہت شوق سے. اگلے دن جمعہ کا دن تھا، طے یہ ہوا کہ میں جمعہ کی نماز اسی مسجد میں پڑھوں گا. چنانچہ میں چلا گیا. اسی کے ساتھ وہاں کے امام و خطیب سے ملاقات ہوئی. کیا نورانیت تھی ان کے اندر. بعد میں پھر ان سے لمبی نشست رہی، بڑی تاریخ سنائی انہوں نے. میں نے ان سے پوچھا کہ یہ نوجوان نسل آپ نے کیسے تیار کی؟ تو انہوں نے اپنے شیخ کا نام لیا. قاسم میں ہمارے شیخ سے مربی تھے شیخ عبدالکریم رفاعی ان کا نام تھا. ان کا ایک عجب طریقہ تھا. پورے ملک میں نوجوانوں میں بددین نوجوانوں کی اکثریت ہو گئی تھی، نوجوان بچے دین سے دور ہو گئے تھے. وہ کام یہ کرتے تھے کہ روزانہ عصر کی نماز کے بعد اپنے گھر سے اپنے ہاتھ سے کچھ مٹھائی بنا کر حلوہ بنا کر وہ اسٹیڈیم چلے جاتے تھے، کھیل کے میدان میں چلے جاتے تھے اور وہاں جو لڑکے کھیل رہے ہوتے تھے ان کا کھیل دیکھتے رہتے تھے اور دعا کرتے رہتے تھے چپکے چپکے. اور جب میچ ختم ہوتا تھا تو ان بچوں کو بلا کر ان کو سینے سے لگاتے تھے، ان کو پیار کرتے تھے اور ان کو مٹھائی اور حلوہ کھلاتے تھے اور ان سے کہتے تھے بچوں تم لوگ تو قوم کا مستقبل ہو، میں تو تم کو دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی کرنے کے لیے آتا ہوں. علماء غور سے سنیں، کوئی نصیحت نہیں کرتے تھے. اس جملے کو میں پھر دوہراؤں، نصیحت نہیں کرتے، کوئی دینی تقریر نہیں کرتے تھے، بس بچوں کو پیار کرتے، بچوں کو مٹھائی کھلاتے اور اس کے بعد کہہ دیتے تھے کہ بچوں میں تو بوڑھا آدمی ہوں، مفرا مسجد میں رہتا ہوں، تم لوگ کو جب کبھی فرصت ہوا کرے تو آ جائے کرو، میرا بھی کچھ وقت اچھا گزر جائے گا. تو لڑکے ان کی شفقت، پیار و محبت اور اخلاق سے اتنے متاثر ہوتے تھے کہ ان کے پاس آنا شروع ہو گئے. 2 آئے، 4 آئے، 10 آئے، 20 آئے، 50 آئے، 200 آئے، 500 آئے.
لڑکوں کا ہجوم پروانوں کی طرح ان کے اوپر ٹوٹنے لگا. اور وہ بھی جب وہاں آتے تھے بچے تو بس ان کو کھلاتے پلاتے تھے, پیار کرتے تھے, کہتے تھے بچوں بس تم کو دیکھ کر امید ہوتی ہے کہ انشاءاللہ اسلام پھیلے گا. حالانکہ وہ لڑکے ہاف پینٹ پہنے ہوئے, نماز بھی نہیں پڑھتے اور بظاہر بڑے بے دین, لیکن وہ کوئی کچھ نہیں. پوچھتے تھے نام تمہارا کیا ہے تو وہ بتاتا تھا میرا نام خالد ہے. ارے تم تو خالد ابن ولید کے خلیفہ ہو, تم تو ان کے جانشین ہو. تمہارا کیا نام ہے؟ عثمان. تمہارا کیا نام ہے؟ سعید. تمہارا کیا نام ہے؟ بلال. بس لڑکے رو پڑتے تھے اور لڑکے خود کہتے تھے شیخ معاف کیجیے ہم بڑے بے دین لوگ ہیں, آج آپ سے وعدہ کرتے ہیں 5 وقت کی نماز پڑھیں. اب میں مختصر کرتا ہوں. دھیرے 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 یہ حال ہو گیا. آج جو لوگ غزہ میں محل سنبھالے ہوئے ہیں یہ وہی نوجوان. کاش کہ ہم مولویوں نے اپنے نوجوانوں کو محبت زیادہ دی ہوتی, نصیحتیں کم کی. محبت فاتح عالم ہے, نصیحت فاتح عالم نہیں ہے. نصیحت تو بعض وقت اگر صحیح انداز سے نہ دی جائے تو فاصلوں کو بڑھا دیتی ہے اور محبت فاصلوں کو کم کر دیتی ہے. اس ماحول کو سمجھے ہمارے علماء جس مصیبت میں گرفتار ہیں ہمارے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں. ہم نے اسلامی مزاج کے اسکول نہیں کھولے, ہم نے اسلامی ماحول کے کالج نہیں قائم کیے, اسلامی مزاج کی یونیورسٹیاں نہیں قائم کی. کچھ ہماری کم ہمتی اور کچھ ہماری مجبوریاں. اب لڑکے مجبور ہیں, آپ ان کو روک نہیں سکتے. وہ کالج بھی جائیں گے, اسکول بھی جائیں گے, یونیورسٹی بھی جائیں گے. اور وہاں کے ماحول کا ان کے اوپر اثر پڑنا کوئی تعجب کی بات نہیں. اس لیے نوجوانوں کو بس گلے سے لگانا, پھر حوصلہ افزائی کرنا اور امید والی باتیں ان سے کرنا. آپ میں والدین بھی بیٹھے ہیں سینکڑوں اور ہزاروں کی تعداد. آپ صاحب اولاد ہیں, آپ باپ بھی ہیں اور مائیں بھی بیٹھی ہیں. میں والدین سے کہنا چاہتا ہوں اور صاف لفظوں میں کہنا چاہتا ہوں, بچوں اور بچیوں کی تربیت میں آج 99% والدین قصوروار اور مجرم. والد پیسہ کمانے میں مصروف ہے, کبھی رات میں 12 بجے گھر واپس آتا ہے, کبھی 1 بجے اور کبھی 10 بجے, اور بیٹے اس کے بعد بیٹھتا ہی نہیں. باپ اور بیٹے کے درمیان ایک فاصلہ ہے, ایک گیپ ہے. باپ گھر میں آتا ہے تو بیٹا سامنے سے ہٹ جاتا ہے, اپنے باپ کے پاس نہیں بیٹھتا, اپنے دادا نانا کے پاس نہیں بیٹھتا, اپنی دادی نانی کے پاس بچے آج کل کے نہیں بیٹھتے. یہی حالت ماؤں کی ہے. مائیں اپنی بیٹیوں کو, باپ اپنے بیٹوں کو ہفتے میں 1 گھنٹہ بھی زندگی کی سچائی سمجھاتے نہیں. ہمارا نوجوان زندگی کی حقیقت کو سمجھا ہوا نہیں ہے. ہمارا نوجوان زندگی کو ایک تماشا سمجھتا ہے, ایک تفریح سمجھتا ہے, ایک انجوائمنٹ کا موقع سمجھتا ہے. یہ زندگی تفریح گاہ نہیں ہے, یہ زندگی آرام گاہ بھی نہیں ہے, یہ زندگی چراگاہ گاہ بھی نہیں ہے ایسے کھانے کمانے کے لیے. یہ زندگی امتحان گاہ. لیکن یہ بات باپ سمجھائے بچے کو. جیسے جیسے بچے کی عمر بڑھے ویسے ویسے سمجھانے کا انداز بہتر ہو. سمجھائے بیٹا یہ زندگی ایک چیلنج ہے, یہ زندگی ایک امتحان ہے. کریکٹر کو بچا کر چلنا, کردار کو پاکیزہ بنا کر رہنا, اپنے بزرگوں کا احترام کرنا, روزانہ قرآن کی تلاوت کرنا, بلکہ قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرنا. میں کس طرح اپنے غم اور تکلیف کا اظہار اس پر کروں
کہ 99% مسلمان اللہ کا کلام نہیں سمجھتے. آپ بتائیے کیا اس کا کوئی جواز ہے؟ یہ کیوں سمجھا ہوا ہے آپ نے کہ قرآن کا سمجھنا صرف علماء کا کام، آپ کا کام صرف قرآن کی تلاوت ہے؟ یہ کیوں آپ نے سمجھا ہوا ہے؟ قرآن صرف تلاوت کی کتاب نہیں ہے، قرآن زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھانے والی کتاب ہے. قرآن گائیڈ بک ہے. قرآن سکھاتا ہے کہ غصے کو قابو میں کیسے کرو. قرآن سکھاتا ہے کہ نگاہوں کو قابو میں کیسے رکھو. قرآن سکھاتا ہے جذبات پاکیزہ کیسے رکھو. قرآن سکھاتا ہے اپنی کمائی کو پاکیزہ کیسے رکھو، حلال کیسے رکھو. قرآن سکھاتا ہے کہ سودی لین دین سے ہزاروں میل دور بچو. میرا کلیجہ پھٹ گیا جب آج میں نے سنا کہ کشمیر سے زیادہ اس ملک میں شاید سودی لین دین کا رواج کہیں اور نہیں ہے. آپ میں سے اکثر کے مکانات بڑے عالیشان نظر آتے ہیں اور بعد میں تحقیق کرنے میں پتہ چلتا ہے آپ نے سودی لین لیا ہوا ہے. آپ بہت سی چمچماتی ہوئی کاروں میں سوار ہوتے ہیں. باہر سے آنے والا خوش ہوتا ہے کہ ہمارے کشمیری بھائی ماشاءاللہ بہت خوشحال ہیں، اور تحقیق کرنے پر معلوم ہوتا ہے ان میں سے 80% کاریں بینک سے لون لے کر لی ہوئی. آپ اللہ سے جنگ کا اعلان کیے ہوئے ہیں. فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. میں آپ سے بہت صاف لفظوں میں کہنا چاہتا ہوں، زنا پر خدا نے اعلان جنگ نہیں کیا، شراب پر خدا نے اعلان جنگ نہیں کیا، جھوٹ پر اعلان جنگ نہیں کیا، لیکن سودی لین دین کے بارے میں کہا ہے آ جاؤ میرے مقابلے میں، اب میں تم سے جنگ کروں گا. اللہ سے لڑنے پر آمادہ ہیں آپ. اس کے بعد کہتے ہیں کشمیر کے سیاسی حالات خراب ہیں. اس کے بعد کہتے ہیں کہ حکومتیں ہم پر ظلم کر رہی ہیں. ابھی اور ظلم کریں گی اگر آپ نے سود نہ چھوڑا. ابھی خون کی ندیاں نہ جانے کتنی بہیں گی اگر آپ نے خود سودی لین دین نہ چھوڑا. سودی لین دین آپ کیوں لیتے ہیں؟ اس لیے نہیں لیتے کہ آپ بھوکے مر رہے تھے اس کے بغیر. آپ اس لیے لیتے ہیں کہ عالیشان مکان آپ سودی قرضے کے بغیر نہیں بنا سکتے. اپنی جائز آمدنی سے آپ چھوٹا مکان بنا سکتے ہیں، اور آپ چھوٹے مکان پر راضی نہیں ہیں. آپ کا دل چاہتا ہے میرا بھی بڑا مکان ہو، بڑے شادہ مکان ہو، تاکہ لوگ مجھے بڑا آدمی سمجھیں. 4 دن کی زندگی ہے، جب ملک الموت آئے گا تو آپ چیخ کر کہیں گے کہ تھوڑے دن کی مہلت اور دے دیں، میں نیکیاں کر کے واپس آنا چاہتا ہوں. اور جواب دیا جائے گا کلا انہا کلمۃ ہوا قائلھا. بکواس بند کرو، بکواس بند کرو. جو وقت تم کو دیا گیا تھا وہ پورا ہو گیا. اب جہنم میں جاؤ، اب عذاب جھیلو. اب دیکھو اللہ کی مار. بہت سودی لین دین تم نے کیا تھا. جو قوم سودی لین دین زیادہ کرتی ہے وہ قوم پنپ نہیں سکتی. ایک بات سمجھ لیجیے، دنیا کے دوسرے کافر اور مشرک و غیر مسلم وہ سودی لین دین سے دنیا میں چمک سکتے ہیں، لیکن محمد رسول اللہ کے امتی وہ سودی لین دین کے ذریعے کبھی بھی پنپ نہیں سکتے. آپ کے لیے الگ قانون ہے. یاد رکھیے، آپ کیوں مشرکوں کی نقل کر رہے ہیں؟ آپ کیوں یہود و نصارہ کی نقل کر رہے ہیں؟ آپ کو اگر اللہ نے بہت امیر نہیں بنایا تو آپ اللہ سے ناراض کیوں ہیں؟ آپ اللہ کے فیصلے پر راضی رہیے. چھوٹے سے مکان میں رہیے، کرائے کے مکان میں رہیے، جھوپڑی میں رہیے، لیکن سودی لین دین مت کیجیے. اپنے بچوں کو یہ بتائیے کہ بیٹا کبھی سودی لین دین مت کرنا، کبھی سودی قرضہ مت لینا. بات ذرا پھیل جائے گی اور میں کوئی واقعہ سناؤں. میں امریکہ میں اقوام متحدہ UN کے بلائے ہوئے اجلاس میں گیا. 1100 لوگ بلائے گئے تھے پوری دنیا کے مختلف مذہبی رہنما. پہلا سیشن کا موضوع تھا کہ دنیا سے غربت کو کیسے دور کیا جائے.
اللہ کی توفیق سے جب میری باری آئی تو میں نے ہر مقرر کو صرف 11 منٹ دیے گئے تھے، اور یہ بھی دلچسپ بات ہے کہ 11 منٹ میں ہم لوگوں کو دنیا سے غریبی کو مٹانا تھا۔ میں نے اپنی تقریر 10.5 منٹ میں مکمل کر دی، اور صرف یہ بات سمجھانے کی کوشش کی کہ آج سے 1400 سال پہلے دنیا میں ایک غریب ترین قوم کی غریبی کو دور کرنے کا بڑا کامیاب تجربہ ہوا تھا، اور میں نے پھر یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ اس قوم کے سودی نظام کو ختم کر دیا گیا اور زکوٰۃ کے نظام کو پھیلا دیا گیا، تو 20-25 سال کے عرصے میں وہ غریب ترین قوم پوری دنیا کی سب سے خوشحال قوم بن گئی۔ تو جب میں اپنی تقریر کر کے ہٹا وہاں سے، تو اس وقت UNO اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل مسٹر کوفی عنان، جو اجلاس کی صدارت کر رہے تھے، وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے یہ کہا کہ نعمانی صاحب نے ایک پریکٹیکل حل کی طرف اشارہ کیا ہے، عملی حل غریبی کو دور کرنے کے لیے۔ تو میں چاہتا ہوں اگر آپ لوگ اجازت دیں تو دوبارہ نعمانی صاحب کو 11 منٹ کے لیے میں بلاؤں اور ان سے کہوں کہ اس کو کھول کر بیان کیجیے۔ سارے لوگوں نے تالیاں بجا کر اجازت دی اور میں آنسوؤں کے ساتھ دوبارہ گیا، کیونکہ یہ کمال میرا نہیں تھا، یہ کمال محمد مصطفیٰ کی شریعت کا تھا، اللہ کے قانون کا تھا۔ اس کے بعد دوسری مرتبہ جب مجھے بلایا گیا، میں نے بہت کھول کر بات کی۔ پہلی دفعہ تو اشاروں کنایوں میں زیادہ بات کی، دوسری بار بہت کھول کر بات کی، اور میں نے کہا میں چیلنج کرتا ہوں اس وقت عالمی اجلاس میں آن ریکارڈ یہ چیلنج کرتا ہوں کہ جب تک سودی نظام کا خاتمہ نہیں ہوگا تب تک دنیا سے غریبی دور نہیں ہو سکتی۔ اجلاس ختم ہو گیا، لوگوں نے مجھے گھیر لیا، وہ غلط کہانی ہے۔ کھانے کا وقت آیا تو ہم لوگ کھانے کی میز پر بیٹھے، کھانا ابھی شروع ہونے والا تھا کہ مجھے بلایا گیا کہ سیکرٹری جنرل صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ میری میز پر آ جائیں۔ تو میں سب سے معذرت کر کے وہاں چلا، وہاں تعارف ہوا۔ جن لوگوں سے تعارف ہوا ان میں ایک ورلڈ بینک کے ڈائریکٹر تھے، ورلڈ بینک کے ڈائریکٹر جنرل، جہاں سے پوری دنیا میں یہ سودی نظام چلایا جاتا ہے، وہ بھی بیٹھے ہوئے، گرین ٹرنر ان کا نام تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ آج آپ نے تو عجیب باتیں کہیں، آپ نے تو کہا کہ سودی پورے نظام کو، انٹرسٹ بیس اکنامک سسٹم اور بینکنگ سسٹم کو ڈیمالش کیے بغیر، اس کو ختم کیے بغیر دنیا سے غریبی دور نہیں ہو سکتی۔ تو کیسے ممکن ہے کہ دنیا چلے گی کیسے؟ آخر دنیا قرضے لے گی تو پھر کیا ہوگا؟ اگر سود کے ساتھ واپس نہیں کرے گی تو بینکنگ کا نظام کیسے چلے گا؟ میں نے ان سے کہا کہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں، ایک فیکٹری لگاتے ہمارا ایک شخص 1 کروڑ روپے بینک سے لے کر وہ اپنی فیکٹری لگائے، اب اس کو واپس جو کرنا ہے وہ کم سے کم 1 کروڑ 25-30 لاکھ کرنا ہے، 25-30 لاکھ بڑھا کر کرنا ہے۔ یہ 25-30 لاکھ جو بڑھائے گا یا جو بڑھاتا ہے وہ کیا اپنی جیب سے بڑھاتا ہے؟ آپ میرا جواب دیجیے۔ وہ ہم خریداروں کو وہ سودا مہنگی قیمت میں بیچ کر ایکسٹرا پیسے لیتا ہے، اور وہ ایکسٹرا پیسوں سے وہ لون کا قرضہ جو ہے وہ واپس لیتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ کیوں بھائی؟
یا میں چوتھے آسمان کی باتیں کروں؟ میں آسمانوں پر اڑانے والا نہیں ہوں، میں زمین پر چلانے والے لوگوں میں سے۔ ہر سال آپ مہنگائی بڑھائیں گے تو غریبی کیسے دور ہوگی؟ ہر چیز کی قیمت بڑھتی چلی جائے گی، کسی چیز کی قیمت ایک جگہ پر ٹھہر ہی نہیں، اس لیے کہ سارا نظام سودی قرضے پر چل رہا ہے۔ تو ورلڈ بینک کے ڈائریکٹر صاحب کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، اور یہ کہنے لگے اٹھتے ہوئے کہ بھائی بہت زیادہ وقت چاہیے آپ سے سمجھنے کو، میں کوشش کروں گا کہ آپ سے رابطے میں رہوں، لیکن آپ جو باتیں کہہ رہے ہیں اس کا میرے پاس جواب تو نہیں۔ لوگوں، اللہ کے بندو، پورے اسلام پر چلو اور سودی لین دین کو چھوڑ دو۔ اگر آج آپ نے یہ عہد کر لیا تب میں سمجھوں گا کہ اجلاس 100% کامیاب۔ اپنے بچوں کو وقت دیجیے، ماؤں سے کہتا ہوں بیٹیوں کو کچھ تربیت دیجیے، کچھ سمجھائیے۔ شادی شدہ زندگی کے بارے میں ہمارے نوجوانوں کا تصور صرف افسانوی ہے۔ لڑکا نہیں جانتا کہ شادی کے بعد اس کے اوپر کیا کیا ذمہ داریاں آنے والی ہیں، لڑکی نہیں جانتی کہ شادی کے بعد اس کے اوپر کیا کیا ذمہ داریاں آنے والی ہیں۔ لڑکا بھی یہ سمجھتا ہے کہ میری شادی ہوگی تو میں شاہجہاں بنوں گا اور میری دلہن ممتاز بیگم ہوگی اور ہم دونوں مل کر تاج محل بنائیں گے۔ اور ماشاءاللہ 8-10-15 دن کے اندر آٹے دال کا بھاؤ معلوم ہو جاتا ہے، جب لڑکی کو ساس نامی مخلوق کا ساتھ پکڑا۔ الساس مساس وما ادراک ما الساس۔ آپ نے تربیت ہی نہیں دی، ماں نے سمجھائی نہیں بیٹی کو کہ سسرال ایک نئی دنیا ہے، نئے رشتے دار ہیں، کیسے ان کا دل جیتنا ہے، کیسے ان کی خدمت کرنی ہے۔ نہ باپ نے بیٹے کو تربیت دی، نہ باپ نے بیٹے کو زندگی کی سچائیوں سمجھائی۔ باپ کماتا ہے اور بیٹا اڑاتا ہے، بیٹا نہیں جانتا کہ کتنی مشکل سے باپ کما کر لاتا ہے۔ اس لیے والدین سے کہتا ہوں اپنے بچوں کی تربیت کیجیے، ان کو وقت دیجیے، چاہے ہفتے میں ایک بار ان کے ساتھ چھٹی کے دن بیٹھیے، 1-2 دن ان کے ساتھ بیٹھیے، پیار محبت سے زندگی کی سچائیاں ان کو سمجھائیے، قریب کیجیے۔ ایک زمانہ تھا کہ بچے والد کے پاس سمٹ کر بیٹھتے تھے، بچیاں ماں سے چمٹ کر بیٹھتی تھی۔ ماں اور باپ تو چھوڑیے، دادا اور دادی کے پاس، نانا اور نانی کے پاس بچے شوق سے آتے تھے کہ دادی اماں کوئی کہانی سنائیے، دادا ابا کوئی قصہ سنائیے۔ یہ رواج تھا، اب بالکل یہ رواج ختم ہو چکا ہے، کیونکہ میں صحیح کہہ رہا ہوں۔ نوجوان بچے اپنے باپ کے پاس نہیں بیٹھتے، اور باپ نے بھی اپنے کو ایسا جلالی بنا رکھا ہے کہ باپ جب گھر میں آتا ہے تو یہ نہیں سمجھ میں آتا بچوں کے کہ باپ آیا ہے یا تھانے دار صاحب آئے ہیں، ایس پی صاحب آئے ہیں۔ ایسا ماحول گھر کا بننا چاہیے، یہ اسلام سکھاتا ہے۔ گھر میں محبتوں کا ماحول ہے، خوشیوں کا ماحول ہے، ہنسی مذاق کا ماحول ہے، دوریاں نہ ہوں۔ یہاں تاجر حضرات بھی بیٹھے ہیں، تاجر حضرات سے مجھے یہ کہنا ہے کہ آپ کی تجارت کا مقصد کیا ہے؟ شاندار مکان بنانا، بہترین کپڑے بنانا، بہت اچھا فرنیچر آپ کے ڈرائنگ روم میں اور ڈائننگ ہال میں، اپنی بیٹی کی شادی پر کروڑوں روپے لٹا دینا، یہ آپ کی تجارت کا مقصد ہے؟ میں اور کچھ نہیں کہنا چاہتا، مسلمان تاجر کا یہ مقصد نہیں ہو سکتا۔ آپ تاجر تو ہیں لیکن ابھی مسلمان بننے میں کسر ہے۔ سمجھے تاجر حضرات، تاجر جو تجارت کرتے تھے
وہ عیاشیوں کے لیے نہیں کرتے تھے، وہ تاجر کرتے تھے اسلام کی کام کو تقویت پہنچانے کے لیے، وہ تاجر تجارت کرتے تھے غریبوں کی خدمت کے لیے۔ آپ نے وہ واقعہ سینکڑوں بار اپنے بزرگ علماء سے سنا ہوگا کہ ایک صحابی آئے، اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر کچھ اپنی پریشانی کا اظہار کیا۔ حضور سمجھ گئے، آپ نے فرمایا تم ایسا کرو، عثمان کے پاس چلے جاؤ اور بتا دینا کہ میں نے بھیجا ہے، اور اپنی پریشانی کا اظہار عثمان سے کر دینا، وہ تمہاری مدد کرے گا۔ وہ بیچارہ آدمی بڑی امید کے ساتھ حضرت عثمان کے گھر پہنچا، لیکن جب وہ دروازے پر پہنچا تو اس کو اندر سے کچھ آوازیں آئیں، تو اس نے انتظار کیا کہ آوازیں خاموش ہو جائیں تب میں دروازے پہ دستک دوں، لیکن جو آوازیں سنائی پڑی اس سے اس نے یہ سمجھا کہ حضرت عثمان اپنی بیوی کو ڈانٹ رہے ہیں کہ تم نے چراغ کو بجھا کیوں نہیں کیا، چراغ کو اتنی دیر سے کیوں بجھایا، اس کا تیل جو جلتا رہا اس کا کون حساب دے گا۔ تو انہوں نے دروازے پہ دستک نہیں دی اور واپس لوٹ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ لوٹ آئے اللہ کے رسول کے پاس، اور حضور نے کہا کہ آپ نے مجھے کس کے پاس بھیج دیا؟ جو آدمی اپنی بیوی کو ڈانٹ رہا ہے چراغ کے تیل پر، وہ میری کیا مدد کرے؟ وہ تو بیچارہ خود غریب ہے، تو مجھے تو اچھا ہی نہیں لگا کہ میں اس سے کچھ مانگوں۔ حضرت عثمان حضور نے فرمایا نہیں، تم جاؤ دوبارہ بلاؤ دروازے پر، میرا پیغام پہنچاؤ، وہ تمہاری مدد کرے گا۔ اس بار وہ گئے اور انہوں نے دستک دی، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ باہر نکلے، اور باہر نکل کر ان سے پوچھا کہ انہوں نے پوری بات بتائی، بہت محبت سے انہوں نے ان کا استقبال کیا، کھلایا پلایا، اکرام کیا، اور بہت مال، کھانے پینے کا سامان، شہد، گھی، غلہ، اناج، خدا جانے کیا کیا، کھجوریں، وہ باقاعدہ اونٹ پر لاد کر ان کے حوالے کی، جاؤ اللہ برکت دے۔ تو وہ سامان لے کر کچھ دیر چپ چاپ کھڑے رہے۔ انہوں نے حضرت عثمان نے کہا کہ جاؤ، کیوں کھڑے ہو؟ انہوں نے کہا ایک بات پوچھنے کی اجازت چاہتا ہوں، آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں۔ میں تھوڑی دیر پہلے بھی آیا اور اس وقت آپ اپنی بیوی کو ڈانٹ رہے تھے چراغ کے تیل پر، تو میں سوچنے لگا کہ جو آدمی چراغ کے تیل پر بیوی کو ڈانٹ رہا ہے وہ مجھے کیا دے گا، تو میں چپ چاپ واپس چلا گیا۔